ہے یہ کہلانا ایک جانب کھڑی ہوئی ہے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ملک الحق المبین المتكبر بعظمته جبابرة الطاغي المتقاطع بكبريائه وطاعة المتمرد المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي الإسلام وأهل بيته السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صلوات ہدایت اور عقائد اسلامی کے عنوان سے ہم جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ انعام کی مسلسل 3 آیتوں کی تلاوت کا طرف حاصل کیا. سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے اور وہ آیات جن کی تلاوت کا طرف حاصل کیا گیا ان کے مثالات اس ترتیب 125 126 اور 127 ہے. ان 3 آیتوں میں پروردگار عالم نے ایک مسلسل خط فکر کو پیش کیا ہے. ایک بات ہوا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے یشرح صدرہ للاسلام اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے يجعل صدره ضيقا حرجا تو ایسے انسان کے سانس کو تنگ بنا دیتا ہے. كأنما يصعد في السماء اور وہ گمراہی میں چھوٹنے والا انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون اللہ اسی طریقے سے نجاست کو ان لوگوں کے لیے قرار دیتا ہے تو صاحبان ایمان نہیں ہے. هذا صراط ربك مستقيما یہ تمہارے اللہ کا مستقیم راستہ ہے. اب فصلنا الآیات لقوم يتقون ہم نے اپنی آیتیں اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو صاحبان فکر ہے جو صاحبان خیر ہے جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں لهم دار السلام عند ربهم جو آیتوں کو سمجھے ترجمہ کا نام پڑھا گیا تھا جو ہماری آیتوں کو سمجھے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ
نشانیاں اپنی آیتیں کھول کر رہا کرتی ہم نے اپنی آیتیں کھول کر رہا کرتی میں قوم جیسا کروں سب کے لیے ان لوگوں کے لیے کچھ سمجھ سے کام لیتے ہیں کہیں پوری دنیا سمجھ سے کام نہیں لے گی. ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے لے لی, ہم نے آیتیں ان لوگوں کے لیے لے گی جو سمجھ سے کام لے وہ جو سمجھ سے کام لے لہو دام سلامتی کی طرف سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت سے انہیں سلامتی کا گھر دیں گے. وہ ہوا فری ہوں میں کھانے جا رہا ہوں اور یہ سمجھ والے دنیا میں جو کریں گے اس سے بہتر جگہ ہم قیامت پیدا کریں گے. تو اللہ پہلی گفتگو ہے اور پہلی گفتگو میں سبھی لوگ کو دعا کر رہا ہوں اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے اور ان نشانیوں کا نام ہے آیات. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت نشانی آیات نشانیاں بھائی سننا تبدیل ہے. لقد افضل آیا میں قوم جب تک کروں ہم نے کچھ نشانیاں ان کے لیے بھیجی جو صاحبان فکر ہے کیونکہ رہنا اب نشانیوں کے بات ہو رہی ہے. اب چاہو کہ کچھ آیتیں سننے والوں کا بناؤ وہ اللہ دی بخرا لقم الجیلا بس سمتا بس لبلا بنہارا بس سمتا بس تمہارا بس نجوم و سخرات جا گئی ان نبی سال کا لآیتن لقوم یعقلون. سورج تمہارے لیے مسخر ہے, چاند تمہارے لیے مسخر ہے, دن تمہارے لیے مسخر ہے, رات تمہارے لیے مسخر ہے, تمہارا میرے لیے مسخر ہے. اگر آپ علیہ انتظامی میں بات کرو وہ نشانی تھی سائے والے فکر کے لیے. اور لقد افضل آیا میں قوم جیسا کروں ہم نے نشانیاں آیتیں بھیجی صاحبان فکر کے لیے اور اس آیت میں ہم نے آیت بیان کی صاحبان عقل کے لیے. اچھا اب صاحبان عقل رکھے ہوئے آیت کا منصب پورے پتا کرو وہ نبی سخرا لقم اللیلا والنہارا والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اللہ ہمارے جس نے دن کو تمہارے لیے مسخر کیا, رات کو تمہارے لیے مسخر کیا, سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا, چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا, والنجوم مسخرات بأمره اور نجوم ستارے انہیں اپنے لیے مسخر کیا. سورج تمہارے لیے مسخر, آیت پڑھو, سورج تمہارے لیے مسخر ہے, چاند تمہارے لیے مسخر ہے, دن تمہارے لیے مسخر ہے, رات تمہارے لیے مسخر ہے. جاکے دیکھ لینا اگر یقین ہو کہ میں نے تجربہ نہیں کیا ہے تو پورے لائن کے پہلے پہلے جا کے دیکھنا والنجوم مسخرات بأمره اور ستارے تمہارے لیے نہیں ہے. ستاروں کو میں نے اپنے آپ کو مسخر کیا. سرمنگار بڑا سورج ہمارے لیے, بڑا چاند ہمارے لیے اور چھوٹے چھوٹے ستارے کے لیے. کہا ہاں اس لیے اپنے کنٹرول میں رکھا کہ کسی دن کسی کے گھر کے گھر ستارہ اتر گیا. ستارے ہمارے آڈر میں, ستارے اللہ ہمارے کنٹرول میں. بڑا چاند تمہیں لے لیا, بڑا سورج تمہیں لے لیا, دن تمہارے کنٹرول میں, رات تمہارے کنٹرول میں. ستارے 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 کو تمہارے حکم کی پابندی کرو. توجہ رکھنا, ستارے کو جو میرے کنٹرول میں ہو, میرے حکم کی پابندی کرے تو میں نے ستاروں کو اس لیے اپنے کنٹرول میں رکھا کہ اگر کسی دن کسی گھر پر کوئی ستارہ اتر جانا ہے تو بس یہ لگتا ہے کہ نبی نے جانکاری ڈال دیا. ابھی میں نے آغاز کیا ہے لیکن پڑھے لکھے بندے کو ایک دنیا حجا کر کے لانا چاہ رہا ہوں. آگے ستارے ستارے کا ستارے کو سب آگے ستارے ستارے کو سب جانتے ہیں. ستارے کے لیے اللہ نے کیا کہا, ستارے کو جو اللہ کے حکم کی پابندی کرے. تو جب کبھی ستاروں کی سوری سے بنانا تو سب انہیں اللہ کے حکم کی پابندی
وما شرع لكم في الارض مختلفا الوانه. دیکھو بھائی قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت. اور جب سے لوگوں نے طے کیا کہ قرآن کافی ہے، ہم نے دلیل قرآن کو پیش کری. وما شرع لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآیۃ لقوم یتفکرون. دیکھو مٹی کا رنگ ہے، پانی کا رنگ ہے، تم نے مٹی کھولی، اسے پانی کا شرح کر دیا، اگر تو پھول نکلے تو مختلف رنگ ہوگی. بدل کیسے گئے؟ اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے ایک نکالی میں غور کرو. توجہ رکھنا، اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو اسے ایک نکالی میں غور کرو. یہ نکالی ہے صاحبان وہ صاحبان عقل کے لیے، یہ صاحبان ذکر کے لیے. اور پھر آگے بڑھ کے اسی سورہ حوال کو دیکھیے گا، آیت کا تفسیر کو دیکھیں. اب آیت کا سمجھ میں آ گئی تو پھر آج کا مکمل ہے. الگ جاؤ کرو مسخرات کی جب سنائے ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الگ جاؤ یہ خدا کا انکار کرنے والے فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو ڈھونڈ دیں گے. دیکھا کہ عجیب تیور کیا ہے. الگ جراؤ یہ رکھتا ہے یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے خدا کا انکار کرنے والے ان پرندوں کو ڈھونڈ دیں گے. مسخرات کی جب سنائے یہ کیسے سوچو رکھنا، یہ کیسے فضاؤں میں رکے ہوئے ہیں. تمہارے زمین کی کسی تمہیں خیر کیوں نہیں سمجھو رکھنا. تمہارے زمین کی کشش ہے نا، دیو پھینکو تو زمین کھینچ لیتی، کچھ بھی پھینکو زمین کھینچ لیتی ہے. اور اس کے کھینچنے سے کسی سائنسدان نے اس بات کے ساتھ کیا کہ زمین میں کشش ہے. بھائی رکے رہنا کسی شخص کی طرف متوجہ کرنا ہے. الگ ہی رہا خراب جب سنائے فضاؤں میں رکے ہوئے پرندوں کو دیکھے کیوں نہیں. ماں جس سے بہت نہیں لگتا اللہ کے علاوہ کشش کو توڑ کر انہیں ہوا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ کشش کو توڑ کر زمین کی ہوا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ لآیات لقوم یؤمنون. ہم نے اس میں نشانی رکھی مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. لیکن آیتوں کا سلسلہ ہے جنہیں پیش کر کے تمہید کو مکمل کرنا ہے، لیکن زیادہ دور ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، مومنوں کے لیے نشانی ہے. فضا میں پرندے کا رک جانا، یہ نہ پڑنا، یہ کس کے لیے نشانی ہے؟ مومنوں کے لیے. صاحبان عقل کو مخاطب نہیں کیا، صاحبان فکر کو مخاطب نہیں کیا، صاحبان فکر کو مخاطب نہیں کیا، مومنوں کے لیے نشانی ہے. تو توجہ رکھنا، مومنوں کے لیے نشانی کیا ہے کہ زمین کا اختیار کر دو. بھائی مومنوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. زمین کا اختیار کر دو. تو اب جو زمین کی کبھی تک توڑ کر خدا میں رکا ہوا ہے وہ اللہ کی طاقت کے علاوہ کسی اور طاقت نہیں رکا. یہ نشانی ہے مومنوں کے لیے. اگر آپ بھی سمجھ میں آئے تو مومن خیبر میں جائے اور دیکھے کہ ابھی آپ کی زمین کی طاقت ہے. صاحبان عقل کے لیے، صاحبان فکر کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، اور صاحبان فکر کے لیے نشانی وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاتقي سبل ربك ذللا يأخذ من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بہت بیدار اور سبھی سمجھنا میرے سامنے ہے. اس لیے میں آیات کے کتنے روپے سوال وہ آوہا رب کا ہر جگہ جہاز کا بدلا ہوگا وہ آوہا رب کا اللہ تمہارے اللہ نے شہر کی مکھی تو وہی تھی. الہام نہیں آوہا رب کا اللہ یعنی غیر نبی مکھی وہی آتی ہے. غیر نبی بنی وہی آتی ہے. میں کیا بنی تھی
وأوحى ربك إلى النحل شہر کی مکھی کو بڑی یعنی تخت میرا جلالے بنتا کیا پہاڑوں میں کیسا بنا وہی ہو رہی ہے میرا سڑک رستوں میں چلا جانا بنی ماں جا رسول جہاں جہاں دوسروں کی جگہ ملے اور سارے مقامات کا پیدا ہوتا ہے ایک جگہ بن جا رہی ہے وہ اوحى ربك إلى النحل اب تخت میرا جلالے بنتا اور میرا سڑک ہے بنی ماں جا رسول اور اب بھائی مکھلی ایک کھلی سمرا شہر کی مکھی کو بڑی ہے یا کتنے پھل پھول دنیا میں کل جس سمرا کتنے پھل پھول دنیا میں ان سب کو کھا وہ سب پیارا کو حاصل کر بولی یہ بولی سمرا بس لوکی سونا رکھ لے کے بولولا اور دیکھ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی ہے لاپرواہی نہ کر جانور سے لاپرواہی نہیں کرے جانور ہے لاپرواہی نہیں کرے گا وہ بھائی راہی کی پابندی نہیں کرے گا اب میں کہتے مکان انسانیت کا بدل جانور ہے لیکن میں کیا کہوں جب آسارے طرح کے ساتھ ان کا کتا مار میں گیا تو کتے کا مزاج ہے بھوکنا لیکن جب مجھے انہیں ڈھونڈتے بھی آئے تو کتا خلاف مزاج خاموش میں گیا بدل جائے تو جانور بدل جائے تو بولو رب کے دولہ ہر پھل سے رکھ لے ہر پھول سے رکھ لے سب کی سبول رب کے دولہ اور اپنے رب کے ناموں کو سب کو جھکا کر چلتی ہے یا جو من بجول ہے شراب مختلف ادوار ہو اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے اللہ بول رہا ہے جب اللہ کی طرف چیز ہے اس مکھی کے پیٹ سے ایک مشروب کو نکلتا ہے یا جو من بجول ہے شراب ایک مشروب نکلتا ہے مختلف ادوار ہو اس کا رنگ بڑا مختلف ہے مختلف رنگوں کا ہوتا ہے یہ شفا اور اس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا تو دیکھنا صاحبان فکر تکلیف کرنا ہے صاحبان فکر تکلیف کرنا ہے یہ ہے شفا الناس ہم نے اس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا رکھی ہے انا فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون اس میں نشانی ہے صاحبان فکر کی عجیب بات میرے مسلسل والوں کو دینے میں سنی نا ہدایت اور عقائد اسلامی اور آج میں تمہید اختلاف کر رہا ہوں اور انہیں تمہیدوں پر کل کے بعد سے آگے بڑھ رہا ہے بھائی رکے رہنا شاید کی مچھلی کے کھانے کو دیکھو وہ سب کو پورا ہر کھانا مقدس ہوا اور اگر ایک کھانے میں بھی ذرا سا ٹیڑھ پیدا ہو جائے مقدس نما ذرا سا بھی ٹیڑھ پیدا ہو جائے تو سارا کھانا سارے کھانے برباد ہو جائے اور سارا کھانا برباد ہو جائے یہ کس نے اس کا ریاضی سمجھا یہ کتنے شہر کی مچھلی کو ریاضی سمجھا دی عجیب بات ہے کہ جب چھٹا بنے ہر کھانا مقدس نہ بنے اور یہ کتنے سکھلا دیا کہ باہر میں الگ بنے خیال میں ٹور بنائے جاؤ مجھے سوال کرے کتنی اچھی بات ہے اور یہ کتنے سمجھا دیا کہ یعقوب کے پیچھے پیچھے چل یہ آئے واؤ پہ یعقوب شہر کی مچھلیوں کا حاکم تو جا کے دیکھے نا شہر پر اور شہر کی مچھلیوں پر بڑی خودبینی تحقیقات کی گئی ہے جو اپنے امریکہ میں اور ان میں دیکھا گیا کہ ان میں ایک حاکم ہوتا ہے بتا دو حاکم ہوتا ہے جب تک حاکم مل جائے وہ شہر کی مچھلیاں ملتا رہتی ہے اور اگر حاکم مل جائے تو سب سے سب ہو جاتی ہے عجیب ربط ہے یعقوب سے شہر کی مچھلیوں کا کیا میں روک رہا ہوں کچھ مچھلیاں وہ ہیں جو یعقوب کی حفاظت کرتی ہیں کچھ مچھلیاں وہ ہیں جو عرق لے کے آتی ہیں کچھ مچھلیاں وہ ہیں جو عرق لانے والی مچھلیوں کو سونتی ہے اور سوننے کے بعد انہیں تلواریں راہداری دیتی ہے کہ تم شہد بنانے کے لیے جاؤ اور ان پر حاکم ہے یعقوب اور اگر یعقوب مر جائے تو ساری مچھلیاں مر جائے اور اگر یعقوب زندہ ہے ساری مچھلیاں زندہ رہے یعنی جو انجام یعقوب کا وہی انجام ساری مچھلیوں کا آج سمجھ میں آ رہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول میں سننا فرمانے لگے کہ پیغمبر نے ایک دن علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہنے لگے یا علی انت یعقوب المؤمنین
پورا متمدد سسٹم ہے، ایک سلطنت ہے، شہر کے سطحوں کے اندر ان کا حاکم جادو ہے. اب میں پڑھے لکھے بندے کو اپیل کر رہا ہوں ایک پوری بالکل سمجھا کوئی ہدایت اور عقائد اسلامی دے رہے ہدایت کے بعد ہونے کے کیا آگے پوری بالکل سمجھا جا اللہ کا ہر پھل سے عرق کو دے، ہر پھول سے عرق کو دے. یہ کہا کہ جو اچھا ہو اس سے لے، جو زہریلا ہو اس سے مت لے. کلی سمرا اچھے سے لا، جب برے سے لا، جب زہریلے سے لا، جب لا شفایا سے لا، جب لا بہت زہریلا لائے کیا اچھا لائے. عرق جب بنے تو شفا ہو. بھائی پہلا تھا تو میں تھا نکلا تو شفا بن کے نکلا. بھائی وہ مکھی کے پیٹ میں کارخانہ ڈالتا ہے جو میں کو شفا میں تبدیل کر دیتا ہے. ان مراحل سے بہت آسانی کے ساتھ بتا جا رہا سنتے جاؤ، آئیے دیکھتے رکھتے جاؤ. تو ایک ہدایت کی ہدایت ہے، ایک ہدایت کے انداز ہے. اس کا نام ہے فطری ہدایت. اس کے مزاج سے وہی کرتی، اس کی سیرت میں وہی ڈالتی، اس کی فطرت میں وہی ڈالتی کہ جو چاہے جائے مشروع کرے تو شفا ہو. فطری ہدایت. اور جبری ہدایت موسیٰ آئے پھر اور کے تلوار میں ہارون کے ساتھ اور کہا ہمیں ہمارے رب نے بھیجا ہے. جب ہدایتوں کے سے بتا ہمیں ہمارے رب نے بھیجا ہے. فرعون نے تعجب کے بعد من رب کو تمہاری آ موسیٰ موسیٰ یہ تم دونوں کا رب ہے کون؟ قالا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ نے آواز دی کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا اور ہر شے کی ہدایت کی. تو وہ فطری ہدایت. اور اب کیا بھائی ہے پودا اوپر کی طرف سے نیچے نہ جائے، پانی اوپر سے لکیر کی طرف بڑھے، لکیر سے اوپر کی طرف نہ جائے. ہیرا فقط ان سواروں کو رد کرے تو اس کے لیے مزید ہو. مچھلی کا بچہ خود بہت تیرنا شروع کر دے. پرندوں کے بچے اپنے انڈوں سے نکلنے کے بعد خود اس کی تلاش میں چلے جائے. یہ جبری ہدایت بہت بہت رہنا تو فطری ہدایت اور یہ جبری ہدایت. باتیں تو باتیں ہو رہی نا. اور اب تیسری اور آخری ہدایت نبوی ہدایت. اما یا سجد لکھوں ملنی ہدن فمن تبع ہدایت فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے آدم کے بیٹے سنو، میں تمہارے ساتھ نبی بھیجوں گا، میں تمہارے ساتھ رسول بھیجوں گا. تو جو ان نبیوں کی اور ان رسولوں کی پیروی کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے خوف سے اور ان سے محفوظ رکھوں گا. یہ ہے نبوت. بتا دو نا اسی منزل کے لیے میں نے رحمت دی تھی. جو فطری ہدایت ہے وہاں لاپرواہی ممکن نہیں ہے. جو جبری ہدایت ہے وہاں لاپرواہی کا جائے کوئی ممکن نہیں ہے. لیکن جہاں نبوت کی ہدایت ہے وہاں آزاد چھوڑا. بس رکے ہے نا یہاں پر وہاں آزاد چھوڑا. اب چاہو تو اسے قبول کرو، چاہو تو اسے پکڑا دو، ہے نا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اپنے راستے کی ہدایت خود کی. اب چاہے شکر گزار بندے بنو، چاہے ٹھکرا کے انکار کر دو. تو زبردستی ہدایت نہیں کرتا. ہدایت کا قبول کرنا تمہارے اختیار ہے. تو جب وہ زبردستی نہ کرے تب تمہیں کیا ہے کہ تھوڑا مارنا کے مسلمان بناؤ. ہم نے اپنے راستے کی ہدایت کر دی. یہ تیسری ہدایت ہے جس میں انسان کو اختیار کیا گیا. چاہو ہدایت کو مانو، چاہو ہدایت کو پکڑا دو. اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کی ہے، چاہو قبول کرو چاہے رد کرو. کمن کا آفت ہوگی کمن کا آفت جب جس کا ٹھیک ہے تو مل جائے، جس کا ٹھیک ہے تو اختیار کر لے. تو دعائیں کر رہے سمجھ نہیں مل رہا یقرا کر رہے اسلام. اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کبھی آزاد ہو، چاہو قبول کرو اسلام کو، چاہے ٹھکرا دو. اب عجیب بات ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تمہیں آزاد کیا، اب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے. ہم تو اس کے ہاتھ میں ڈالا ہے. بچہ بھی اس کی مرضی کے بغیر دیکھتا نہیں کہتے ہیں. بڑا چاہیے کسی سے بات کر لیں. مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں. مسلمان معاشرے کہنے لگے بچہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں دیکھتا. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، بچہ بھی مرضی کے بغیر نہیں دیکھتا. کہا گیا تھوڑا خبر ہے. ارے یہ پورا تم جا کے سنو گے
تو پتا ہی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اور جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. سنا اچھا، تو ہم نے کہا کہ یہ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اس لیے کہ پتے میں نہ زندگی ہے، نہ عقل ہے، نہ حرکت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ ہے. لیکن آپ میں تو ہے نا، تو آپ تو اس کی مرضی کے خلاف حرکت کر سکتے ہیں. تاکہ یہ کبھی بھی آج سوال ہو جائے، یہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. کبھی لگے پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ملتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، پتا تو نہیں ہوگا، اس لیے پتے میں زندگی نہیں ہے، پتے میں حرکت نہیں ہے. لیکن انسان میں جو زندگی کی حرکت کی وہ تو مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. کہیں نہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ چوری ہے کا مطلب ہر مسلمان یہی کہہ رہا ہے، ہر مسلمان یہی کہتا ہے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اور یہ کہاں سے آگے ملتا؟ بھائی اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا کہ چاہے مسلمان بن جاؤ چاہے کافی بن جاؤ. یہ چیز سے کہا جاتا ہے جو کرواتا ہے ویسا کرواتا ہے نا کافی بن جاؤ. تو بات کو اتنی سی لیکن 13,000 سال کا خطرہ بیان کرنا وہاں سے بات کو اتنی سی کہ وہ ملا جو خلفاء کے اور بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان ملاؤں کو بادشاہوں کے اس کو حضور کا جواب پیش کرنا تھا. ہر دور میں ملا کا کاروبار نہیں رہا ہے، ہر دور میں ملا کا کاروبار یہی رہا. سنتے رہنا، اسے کسی نتیجے تک پہنچا دوں گا. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو ملا بیٹھے تھے بادشاہ کے دربار ہے، بادشاہ نے شراب کیا، آواز میں ریئیکشن پیدا ہوا. تو ہوگا جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا شراب کیا ہے، انہوں نے کہا کیسا خراب بادشاہ. اب ملا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بتا تو لگا نہیں، اسی کو تک نہیں جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. دیکھو ایک 1,000 سال کی پوری تاریخ ہے، 2 دنوں میں سبق کر لی. اور یہی نتیجہ دوں گا اور یہی جانے ہوگا. بادشاہ نے کسی کا خاص خرچ کروا دیا. اب عوام میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بادشاہ تو بڑا داری ہے، بڑا داری ہے، تاکہ میں اس کی تکلیف چاہے تو کرواتا ہے بادشاہ کرواتا ہے. اچھا، بادشاہ نے کسی کو نہ خطر کروا دیا، اپنے عوام میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان کو بڑا خاصی ہے. اور ہر کام میں خاص کی تکلیف نہیں ہے، تاکہ میں اس کی تکلیف جائے سے کہاں خطر کروایا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب سمجھ آ گیا کہ یہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے کہاں کا ہے. بہت رکھنا اسے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور ہمیشہ کے لیے یہ جملہ سمجھ بن جائے گا. اچھا تو تم کہو نا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. نہیں، اب سنو، ہم نے کہا کہ دیکھیے حسین کیسے شہید ہو گئے؟ کہنے لگے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. جواب تو موجود ہے نا. دیکھو سب سے حسین کا جواب بھی پیش کر دیا. ہم نے کہا اچھا حسین کو شہید کر دیا، یہ سیلانیاں حدیث جو بنی کہا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا کبھی حدیث کیا تھا تو یہ تیار کا تیار خلاف جوڑ دیا کہا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو طے ہو گئی بات کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بس بولنا حسین قتل ہو گئے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. سیلانیاں حدیث ہو گئی، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. دھیان کا دھیان بھلا دیا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو آپ اگر ہم کچھ بنا رہے ہیں بیٹھ کے لانے جو کرواتا ہے اللہ اچھے عمل کی توفیق بولو، برا عمل ہم خود کریں. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب میں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں دعا کرتا اور وہ دعا کے میں پہنچ گئی تو میرا ہاتھ کبھی تک دعا ہے میری آج کی محنت مکمل ہو جائے گی. پر ہمارا عقیدہ کیا خود رکھتے ہوئے نا، اور دوسروں کا عقیدہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. کیا بولوں گا اس نے سجدے سے انکار کیا. دیکھو پچھلے سال جو میرا موضوع تھا نا اس سے گرتی جو کی میں نے کہا اس لیے شروع کی کہ وہ موضوع کو نامکمل مانو ان کا تقریبوں میں مکمل ہو جائے تو بات تک پوری طریقے سے دیکھنے میں گزر لے رہا اس نے عادت سے کیا کیا.
جب چلا تو پروردگار نے روکا اور روک کے ساتھ ماما کہا تھا انتر جو ہے لما خلق کو ابلیس اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خرچ کیا تھا. یہ تم نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا خلق کبھی لے کے آیا وہ خلق تو ہوتی پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا میں افضل تو نے اسے مٹی سے بنایا یہ کب تک تو میں افضل ہو کر اس کمتر کو خلیفہ نہیں مانوں گا. میں افضل ہو کر اس کمتر کو خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا. اب یہ الگ بات ہے کہ آج افضل ہے یا مٹی افضل ہے یہ الگ بات ہے. لیکن اتنی بات طے ہے کہ ابلیس تھا مگر اتنا سمجھتا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کا خلیفہ بننا نہیں چاہیے. کسی مرحلے تک پہنچا ہے ہمارا عقیدہ کہ ہم خود کرتے ہیں دوسروں کا عقیدہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا تو پروردگار میں اسے نہیں مانوں گا تیری عبادت کو نہیں مانوں گا اپنے جو نکل ہمیں تجھے نکال دیا. جب 4 ہاتھ کرنے لگا رب دے جب میں دینا قرآن میں سورہ ہی میں دیکھا رب دے فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا. سننا پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو اب میں بھی آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں. آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا. تھوڑے سے لوگ ہیں کسی نے گمراہ نہیں کر سکتا. میں توجہ رکھنا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں رب دے فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. پروردگار آدم کی پوری اولاد کو بچاؤں گا تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ دو. یعنی ابلیس کو بھی اعتراف ہے کہ سب کو تو میں گمراہ کر سکتا ہوں کچھ تھوڑے سے ایسے ہیں جنہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. تو ابلیس تو انہیں سمجھ گیا آپ آؤ کر میرے مالک تو نے مجھے گمراہ کیا تو اب جا کر میں سب کو گمراہ کروں گا. اس لیے کیا کہا تو نے مجھے گمراہ کیا. اچھا نکلے تو آدم نکلے بھائی ہے آیت قرآن میں پہلے بیٹا منہا جمیا جاؤ دیکھو پورے آرام ساتواں پورا قرآن مجید کا. آدم تم بھی جاؤ ابلیس تم بھی جاؤ جمیا ساتھ نکلو کمال بس میں رک رہا ہوں پھر بات کمال ہے. پہلے بیٹا منہا جمیا آدم تم بھی جاؤ تو بھی جاؤ جمیا ساتھ جاؤ. جو عجیب کمال ہے جنت میں دونوں ہے دونوں کا مطلب جنت ہے اور حکم ہوا دونوں ساتھ ہی کرتا ہو. آدم کے ساتھ مل جائے ابلیس کے ساتھ آ جائے تب دونوں نے ساتھ ہی رکھی. دونوں نے ساتھ ہی رکھی. آدم ابلیس کے ساتھ ابلیس اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہجرت میں نکلنے میں تو ساتھ ہے کیا باقی میں جنت میں بھی ساتھ ہوگا؟ کبھی آدم ابلیس ساتھ لیجیے انجام میں جنت میں ساتھ جائیں گے نہیں جنت میں ساتھ نہیں جائیں گے انجام میں الگ الگ ہو جائیں گے تو ساتھ نکلنا کبھی لگ رہی ہے جب تک باؤ اپنے سنجھاروں کو لینا کی میرا جمیا آدم کو مل جاؤ تو بھی جاؤ اب نکلے دونوں اور ابلیس سے نکل صاف کا میرا ہونا چاہیے. مالک نے مجھے گمراہ کر دیا چلے گا مناسب کر رہا ہوں اور میری محنت سوارت ہو جائے گی. اچھا تو ابلیس سے کہا مالک نے مجھے گمراہ کر دیا اور آدم نے کیا کہا کھانا ربنا ان ظلمنا انفسنا وان تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم اور حوا دونوں بولے کہ مالک غلطی ہم سے ہو گئی تو سمجھو نا اگر تو ہم معاف نہ کرے تو ہم کبھی معاف نہیں ہوں گے اور ہم قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. آدم نے کیا کہا مالک غلطی مجھ سے ہوئی وہ توجہ کرنا. آدم نے کیا کہا مالک غلطی مجھ سے ہوئی یہ کیا کہا پر اللہ کو نے گمراہ کیا تو جو عمل کی
اپنے بچوں سننے والوں کو، لیکن تبھی ابھی مکمل نہیں ہوئی، تبھی مکمل ہونا ہے. اب پہلی نبوت آئی اختیاری نبوت، اختیاری ہدایت، اما یا کہ اللہ کو ملنی ہوگا سمجھتا ہے خدایا بڑا خوف نہ رہی بڑا ہوں جانو آدم کو بیٹھو میری طرف ہدایت آئے گی. اگر ہدایتوں کی پیروی کرو گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ خوف نہیں بچاؤں گا، خود نہیں بچاؤں گا. آدم آئے سننا ادھر اب تک آیات کی روشنی میں گفتگو تھی. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ، ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد کنکلوژن دوں گا. لکھا آدم اتنے فرانگی تھے، ہوا اتنی کرتے تھے، ہے نا سب جانتے. اچھا آدم اترے تنہائی کا شکار ہوا، اداس، کوئی بولنے والا نہیں تھا. دیکھو انسانیت میں سب سے بڑی سزا تنہائی کی سزا ہے. تو آدم اداس تھے. تو سننا اب میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے گھر کی کتاب میں ہوتا یا میرے فلسفے کی کتاب میں ہوتا تو میں کبھی حوالے کے طور پر پیش کرتا. بڑے 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 لکھا ہے اور میرے پاس کیا وقت نہیں ہے کہ حوالے سے جا کے کہہ لینا کچھ بول دیا تو آدم اترے اکیلے میں آدم اداس ہے، تنہا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کسی سے معلوم نہیں ہے. ہرنوں کا کیوں ہے موجود تھا، حیرت نہ ہو پاتا. انہوں نے دیکھا کہ یہ خلیفہ بندہ جسے اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، یہ تنہا ہے اداس ہے. آدم نے کہا آدم میں دعا دیتے ہیں جان رکھنے خلیفہ سے جاتے بڑے اطمینان سے سنتے یہ بتاتے ہوگی، بڑے اطمینان سے ہوگی اپنی تاریخوں میں گزار کروں گا لیکن آج بات مکمل ہو جائے. جانور رہے خلیفہ اللہ کو پچاتا ہے. آگے بیٹھ گئے آدم مانوس ہوئے، آدم مانوس ہوئے بس رکھنا بولو میں نے لکھا ہے اپنے گھر کی کتاب نہیں پڑھا. آدم مانوس ہوئے جب ہوا آ گئی اور آدم کی تنہائی شروع ہو گئی تو ان ہم لوگوں نے جو جوڑا تھا انہوں نے آدم کو اجازت دی، اشارت سے کنایت سے اجازت دی. جب جا رہے تھے نا وہ نرو مانا تو سب کچھ رکھنے والے ایک بھی کہاں سے بات کروں ہم نے لکھا ہے کہ نام لو کہ جب وہ جا رہے تھے نا تو آدم نے اس کی خود پر ان کے شکم پہ ہاتھ پھیرا اور وہ دل اور آج کا دن جن ہرنوں میں داخل ملک ہوتا ہے یہ وہی نقل ہے کسی چیز کی عادت ہاتھ رکھنا کچھ کہنا چاہ رہا ہے. تو آئے آدم کے پاس بیٹھے، آدم کی تنہائی کو دور کیا. جب چلے آدم کے پاس سے آدم نے پیٹ کے ہاتھ میں، آدم نے شکم کے ہاتھ میں، ان کے جسم میں خوشبو پیدا ہو، ناکا مجھ پیدا ہوا. سب نے لکھا ہے اس باتوں کو، سب نے لکھا ہے. اب جب وہ اپنے جھنڈ میں واپس آئے اور دوسرے ہرنوں نے ان کی خوشبو کو محسوس کیا تو پوچھا کہ بھائی خوشبو کہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ہم نبی کی صحبت میں داخل ہوتے ہیں. بہت سیدھی بات ہے، بہت ہی آسان بات ہے. اپنے گھر والوں کی طرف سے آج کو حرکت کرو غلط ہوگا لیکن آج کے بات کو سمجھ رہا ہے کہنے لگے کہ نبی اترا ہے زمین پر اور ہم اس نبی کی صحبت میں جا کے بیٹھے اب لالچ پیدا ہوا دوسرے حرکتوں کے بھیج میں تو ہم بھی میرے حرکت خوشبو مل جائے گی. آئے بہت سے اور آ کر بیٹھ گئے. بہت دیر بیٹھے آ کر کے پاس نیت کیا ہے؟ نیت یہ کہ ہمیں پیدا ہو رہا ہے. حضرت اجازت دی آدم نے واپس کی کر ہاتھ کرا، شکم میں بھی ہاتھ کرا. کیا بات آ گیا تو خوشبو نہیں، خوشبو نہیں بھائی بیٹھے دونوں ایک خوشبو لے کے گیا ایک جگہ خوشبو لے گیا تو بھائی بیٹھنا خلیہ نہیں ہے، نیت خلیہ ہے کہ لالچ سے بیٹھا خوشبو کرے گا. جس میں نیت خالص ہو بھائی نبی نے ہاتھ تو پھینک دیا نا دوسرے پر دوسرے ڈالنے میں بچی لیکن ان میں خوشبو پیدا نہیں ہوئی. کیسے رکھنا لیکن کچھ کرنا چاہ رہا ہے، کچھ ہاتھ پھیرا دوسرے ڈالنے پر دوسرے بندوں پر ان میں خوشبو پیدا نہیں ہوئی جس کی نیت خالص تھی. نبی کے ہاتھ پھیرنے سے ان میں خوشبو پیدا ہو گئی. بھائی یہی سبب ہے کہ کسی نے ایک انگوٹھی کی ولایت کی آیت آ گئی، کسی نے 100 انگوٹھی آ گئی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مسئلہ نیت کا ہے، مسئلہ نیت کا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سارے سنواروں میں دیکھ لینا کہ یہ واقعہ ہے یا نہیں. اب ایک سوال کر رہا ہوں آدم کے زمانے میں جو ہرنوں کا ٹکڑا تھا آج تو زندہ تو نہیں ہے نا لیکن نافع آدمی تو آج بھی ہے. وہ تحفہ جو نبی نے دیا تھا وہ اس پر صاحب تحفہ میں ختم نہیں ہوا، اس کی نسل میں آگے بڑھا. تو تحفہ نبوت صاحب تحفہ میں ختم نہیں ہوتی ہوتا
سمجھ نہیں دے رہا ہو چاہ رہا ہوں کہ آئے میرے سننے والوں کو پہنچا ہے تاکہ کل سے دنیا کو تو آسان ہو جائے. سمجھ نہیں دے رہا ہو دیا ہو یشرح صدرہ للاسلام. اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. بھائی رک جانا یہی مجھے فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کے بعد میں اجازت کروں گا. کیا کہا اللہ نے؟ جب ہم تمہاری ہدایت کرتے ہیں اسلام کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہارے سینے کو کھول دیتے ہیں. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. میری بات کو کرنا کیا دنیا میں سب مسلمان نہیں؟ عجیب بات ہے. پورے قرآن میں دیکھا ہو یا ایھا الذین اسلموا پورے قرآن میں نہیں ہے. اے مسلمانوں پورے قرآن میں نہیں ہے. جہاں ملے گا یا ایھا الذین آمنوا اے مومنوں. مسلمانوں سے خطاب ہی نہیں کیا پورے قرآن میں. چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں کیا پورے قرآن میں مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے؟ بتا سکتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں اے ایمان لانے والوں اے ایمان لانے والوں. تو طرح اسلام کی آیت نہیں ہے، ایمان کی آیت ہے. جو ہے نا یہ تو اس کو نتیجہ دوں گا اور بھی نتیجے سے مسائل کیا ہوا. ہدایت اسلام کی ہے، ہدایت ایمان کی ہے. اچھا تو پروردگار جب تو اسلام کے لیے ہدایت کرتا ہے تو سینے کو کھولتا ہے نا. تو مالک جب ایمان کے لیے ہدایت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا سنو تو کیا کہا اعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فلما يدخل الايمان في قلوبكم بدوا رواقا. سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا اور اس سورے کی آیت خطیہ کر رہا ہوں. قالت الاعراب آمنا. عرب آ کر تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. حبیب کہہ دو لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے ہو ولکن قولوا اسلمنا تم تو فقط اسلام لائے ہو. عرب ایمان نہیں لایا ہے، اسلام لایا ہے. قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہوئی. اگر آیت ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں حکم ختم ہو گیا. اللہ لگے کسی نہیں رکھتا. اللہ عقائد کے بیان میں مصلحت سے کام نہیں دیتا. قالت الاعراب آمنا. عرب بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم تو نہیں ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو. اچھا تو پھر بنا کے چھوڑو سننا کہہ دو تم اسلام لائے ہو. تو پروردگار یہ کیوں یہ ایمان کیوں نہیں لائے یہ اسلام کیوں لائے؟ لما جب بڑی ایمانوں میں پوری ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اگر ایمان دل میں داخل ہو جائے تو مومن ہے اور اگر اسلام سینے تک آگے ہو جائے تو مسلمان. بات آگے ہو دیکھو بہت پڑھے لکھے لوگ مجھے نتیجہ دینا ہے. سنتے رہو مجھے نتیجہ دینا ہے اور آج جو نتیجہ حاصل ہوگا اور یہی بات کو روکوں گا. اسلام کی جگہ دیکھ وسیلے کیا کرتے ہیں کل کی جگہ قلوب. اسلام کی جگہ سینا سینے کی عربی صدر کی جگہ حدود. تو میں نے بڑا آسان کر دیا. اتنا آسان کر دیا بچے کے سامنے رہنے والی کرتے. ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان. جو اسلام لائے وہ مسلمان، جو ایمان لائے وہ مومن. اسلام لائے سینے سے سینے کی عربی صدر کی جگہ حدود. ایمان لائے دل سے دل کی عربی قلب کی جگہ قلوب. صحیح گا. تو اسلام کہاں آتا ہے؟ سینے میں. ایمان کہاں جاتا ہے؟ دل میں. صحیح ہو گئی بات؟ بالکل ضروری ہے. اب سنو اب ایسا پورا کروا جو میرے ہر سننے والے سے نہیں ہوگا. جو ایمان لائے وہ مومن، جو اسلام لائے وہ مسلمان. صحیح ہوگا. اب قرآن مجید کا آخری سورہ اور میرا کوئی ایسا سننے والا نہیں ہوگا جس کے دماغ میں یہ پورا میں پوچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. پورے پورے کا ترجمہ نہیں کروں گا. خدا کا سن لو. پروردگار بچا لے، مالک بچا لے. کس سے بچا لے؟ ابلیس کو بچا لے. یہ ابلیس کون ہے؟ جو سینے میں گھس کے اڑا کرتا ہے. پورا خراب کو دیکھا لو ابلیس کا ہاتھ سے اڑا کرتا ہے سینے میں. تو ابلیس کو سینے میں جانے کی اجازت ہے، سینے میں داخل ہونے کی اجازت ہے.
ابلیس کا گمراہ کرے گا سرور میں جو وقت ہے اپنی سرور ہی نہ تو ابلیس کو سینے تک جانے کی اجازت ہے دل تک جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر میں کہوں تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان کا گمراہ ہو سکتا ہے مومن گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لمحے فکر پر آج کی تمہیدی گفتگو اختتام کے لیے ہو رہی ہے. ایمان دل میں اور ابلیس سینے تک جائے. ابلیس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دل تک جائے. جہاں ایمان جاتا ہے وہاں ابلیس نہیں جا سکتا. بہت رکھنا لیکن نتیجہ دے رہا ہوں اور یہی میں بات کرتا ہوں جہاں ایمان جاتا ہے وہاں ابلیس داخل نہیں ہو سکتا. تو بھائی ایمان ہے تو پہاڑ سمجھ رہا ہے اور اب تفریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی ایمان ہے تو میرے مولا نے میرے نبی نے ہم تک کے میدان میں کہا تھا بڑا ایمان کو لو یہ آدمی نہیں ہے یہ ایمان ہے. تو جس چیز میں آدمی ہو ساری مریض کیسے داخل ہوگا. جنہوں نے گمراہ نہیں کر سکتا. عجیب بات ہے. اور کہہ رہا تھا اللہ عبادت کا منہم المخلصین پروردگار جن بندوں کو تم نے خالص بنا لیا ہے. کبھی عرض کروں گا سلسلہ کلام میں کہ یہ خالص بنے ہوئے لوگ کون ہیں. اصطلاح ہے نا قرآن کی کہ جنہیں تم نے خالص بنا لیا ہے. تو کچھ ایسے ہیں نا جنہیں اللہ نے خالص بنا لیا ہے. تو پھر سمجھ سکتے کہ کچھ ایسے ہیں جو ملاوٹ ہم طے کریں گے کہ خالص کون ہے ملاوٹ والے کون ہے. جو ابلیس کا بنا بنائے گا ملاوٹ والا یہی سبب ہے کہ جب خدائی پیاری مدینے میں چلے تو انہوں نے کبھی نبی کو بنا بنایا اور دوا بنا کے پیدا بنا کے پیدا کا اللہ عجیب اللہ خدا کو کہا بنایا اللہ خاصا قبر نبی کا بس عالم نبی سے نبی آگے فقط دو جملوں کی اہمیت ہے لیکن سنتے جاؤ. محرم کا چاہتا ہے کہ کچھ مسائل بیان کیے جائیں. حسین مدینے کی مسجد میں تشریف فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد میں تشریف فرما ہے. اتنے حاکم مدینہ کا قاصد آیا. فضل رسول آپ کو حاکم مدینہ نے طلب کیا ہے تو صاحب عبادت کر رہے سر اٹھایا کہا جا کے کہہ لو تو صاحب کی عبادت کو مشہور ہے. آپ ہی چلا گیا خدا آپ پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں عبادت کرنے مشہور ہے چلانے کا کوئی آگے نہیں ہے. آپ ہی پھر آیا فضل رسول حاکم مدینہ نے بلایا ہے کہا جا کہہ لو تو صاحب عبادت کو مشہور ہے. تیسری مطلب آپ پھر آیا کہا فضل رسول مدینہ حاصل آپ کے ساتھ آئے چلا لا گیا کہا تو دیکھ نہیں رہے کہ میں عبادت میں مشہور کہہ لو جب میں کو عبادت میں سکتا ہوں تو میں کہا آئے گا بات کرنے کی. ادھر قاسم گیا ادھر عبداللہ اس نے میں تھا تو سمجھ رسول یہ بار بار مدینے کے گورنر کا قاصد آپ کے پاس آ ہوا کہا ہمیں معلوم ہے یہ دیکھو ہمیں معلوم ہے ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. کہا سمجھ رسول پھر مسئلے کا تو نہیں ہے کہ آپ اس کے دربار میں جائیں آپ رات کو خاموشی سے مدینے سے چھپر اختیار کریں. یہ سننا تھا کہ جلانا کیا کہا ابن زبیر حسین وہ نہیں ہے جسے زمانہ شکر دے سکے. ابن زبیر میں کیا ہوگا میں حاکم مدینہ کے پاس جاؤں گا اور حاکم مدینہ سے بات کروں گا. یہ کہتا مسجد کے لیے محلے بڑی حاکم لائے سارے زمانہ نے بڑی حاکم کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد حاکم مدینہ کے دربار میں گیا باہر کھڑے زمانہ نے بڑی حاکم حسین اکیلے گئے حاکم مدینہ نے خط رکھا کہ یہی طریقہ ہے کہ یا حسین بیعت کریں یا جناب کو حسین کا سر نہیں دیا جائے. خدا نے خط کرا اور پڑھنے کے بعد کہا ان نظر اگر لاپتوں سے کہا خاموشی کی بیعت سے پہلا کیا ہے
جب ضرور صبح ہونے دو ذرا سورج کو نکلنے دو، پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ ایونا آپ کو بھی بڑا کر کھڑا تھا کہ کون ہے بڑا کر صحیح جس سے رسول کا دوارے دھیان کسی کو یا تو کتوں کی غلط رکھا خدائی والا ہے ایونا آپ کو بھی بڑا کر کھڑا تھا صبح ہونے دو، یہ رات کی بڑا کا فائدہ کیا ہے؟ کسی نے مسئلہ دیا کہ حسین اکیلے ابھی بیعت کے لو یہ سب غلط کر دو، اگر حسین برباد میں نکل گئے تو پھر حسین تمہارے ساتھ نہیں آئے گے. جیسے ہی مسئلہ سنا کیا رہی کہ کہیں بجائے کیا تم میری موجودگی میں میرے قدم کا مسئلہ ہے؟ حسین کی دارالعمارہ کے اندر آواز کرو وہ سوالات بڑی حاصل وہ دارالعمارہ کے باہر کھڑے تھے، ان میں سب سے پہلے جس جوان نے تلوار پھینکی اس کا نام معروف ابھی لگتا ہے. ابھی حکم لگتا حسین آدم جگہ بس دو دنیا کروں گا اور تقریب تمام ہو جائے گی. حسین آدم جگہ ہے دارالعمارہ سے باہر عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا جلال کی ضرورت نہیں ہے، بھیا تلوار کو دھیان میں رکھو. عباس نے تلوار دھیان میں رکھی. دوسرا دنیا حسین نے کہا بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. عباس اب سامان سفر کی تیاری کرو. 27 کا دن گزر کے رات کی بات ہو رہی ہے، 28ویں رجب کی رات. عباس سامان سفر میں مشغول ہوئے. راضی کرتا ہے کہ حسین حکم دے کر کہ بھیا سامان سفر کی تیاری کرو. حکم دے کر دولت خانہ میں تشریف لے گئے. صندوق کھولو، رسول کا علامہ نکالا آپ کو سندر، رسول کے پیدا نکالے اپنے گوشت ڈالے، رسول کے نالائن نکالے اپنے پاؤں میں ڈالے اور بڑے اطمینان سے بڑے صبر اور بڑے ثقافت سے رسول کی قبر میں پہنچ گئے. آنے کے بعد بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ رسول کی قبر میں رکھے. سب کہنے لگے اللہم ھذا قبر نبی کا وانا ابن نبی کا. پروردگار میرے مالک یہ تیرے نبی کی خبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اللہ اب حاضر ہے میرا امر ماں قد علی. پروردگار اب جو سفر مجھے درپیش ہے اس کا یہ علم ہے، تو جانتا ہے، تو آغاز کو بھی واقف ہے، تو انجام بھی واقف ہے. تو پروردگار اس پورے سفر میں مجھے ایسی توفیق ہے کہ میں ہر وہ کام کروں تو تیری مرضی کے مطابق ہوں. یہ دعا مانگی حسین نے، دعا مانگ کر ایک خطرہ نانا کی طرف سے لے گئے اور کہنے لگے السلام علیکم نانا آپ کا میرا سلام ہو. یہ کہہ کے قبر کا اس طریقے سے بول نہیں لیا جیسے کسی بزرگ کو بولتے لیتے ہو دنیا کا کیا کرتا ہو اس لیے نانا مجھے اپنے بات کرنے کے بلا لینا. نانا مجھے اپنے پاس قبر میں بلا لینا. حسین کہتے جاتے تھے، حسین روتے جاتے تھے، روتے حسین کو نہیں جاتے تو سننا دو باتیں میری ضرورت ہے. روتے حسین کو بھی جاتے. خواب میں رسول کو دیکھا، رسول نے سینے سے لگایا، حسین کے سر پہ ہاتھ پھیرا. حسین نے پھر خواب میں کہا خود بنانے لگتے حسین کہ یا تو صاف ہوتی ہے نانا مجھے اپنے پاس بلا دو. بس یہ کھل تھا تو رسول کی آنکھوں میں ہاتھ آ گئے. کہا حسین تجھے بتاؤں تیرے مقدر میں شہادت ہے اور حسین تیرے مقدر کے ساتھ اور بھی ہے. تو اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ جگہ سے چاہتا ہے اور حسین تو اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ کو چاہتا ہے. تقریباً یہ کہہ کر قبر رسول سے اٹھے، رسم میں قبر رسول سے اور بڑے صبر، بڑے سکون، بڑے اطمینان اور بڑے فخر کے ساتھ بھائی کی خبر آئے. یہ 28 ہے کہ رات جو آہستہ آہستہ بھائی کی خبر کیا ہے. حسن کی خبر کو دونوں ہاتھ سب حسن کو رکھے، بھائی کو سلام کیا، بھائی کو روکا. راضی رہتا ہے کہ جب نانا کی قبر کو گئے تھے تو ایسے جا رہے تھے جیسے پہاڑ کا پہاڑ ڈالا. جب بھائی کی قبر میں گئے تھے تو ایسے جا رہے تھے
ماں کی قبر کی طرف چلے بتاتے ہوئے چلے کیسے بچہ ماں کی طرف اور یہ کہتے جاتے السلام علیکم یا اللہ السلام علیکم یا اللہ اللہ کا میرا بلا لو اللہ کا میرا بلا لو اللہ بھی کہتا ہے کہ جب اسے مسال کے کنارے پہنچے اب کیا والا ہے سارے کا سلام یا نہیں بولو ارے ماں کے پاس نہیں بیٹھے تو کیا نہیں بات کرنا پہنچے حضرت اللہ وہ تم نے خدا واپس آئے خدا اپنے گھر میں اب رات گزر رہی ہے 28 رجب بس آخری جملہ ہے اور اب اس طرح سے کیا کیا تاکہ خراب ہو گئی آخری جملہ کر رہا ہوں اور سننے والوں کی اجازت دینا چاہ رہا ہوں 28 رجب کی رات گزر رہی ہے تو سننا ایک رات ہے نا آسوں کی رات کیسے نکلی جو ہے اگر دوسری رات شام غریبہ کی رات معلوم ہے کہ کیسے نکلیں گے اب بتاؤ 28 رجب کی رات جس کے 3 حسین سفر کرنے والے تھے وہ رات کیسے گزری ایک صحابی ہے حضرت عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرے تھے اتنے بہرے تھے کہ کانا لا یسمع ایسا رات بادل کی گرج کی آواز اس کے کان میں نہیں جاتی تھی 28 رجب کی آدھی رات کے بعد ایک مرتبہ چونک کے اٹھ کے بیٹھ گئے عروہ غفاری کی بیوی نے پوچھا کہ عروہ یہ تم نیند سے دیکھا کیسے ہو گئے پہلے جب بیوی نے کیا بتاؤں میں تو اتنا ڈرا ہوں کہ میں بادل کی گرج نہیں سنتا یہ آخر کون سی عورت ہو رہی ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم پروردگار کی عبادت کو قبول کرنا پروردگار ہمیں ساتھ ایمان کرنا ہمیں اسوہ محمد و آل محمد تک چلنے کی توفیق دے پروردگار آپ ملک کو مستحکم فرما ملت اسلامیہ کو متحد فرما تعزیز فرما دے